للعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے اپنا موضوع بنایا اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ بطور دین اسلام ہے۔ اسلام کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہونے والے ہیں، اس کی تعلیمات کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان سے اسلام مطالبہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ ادھورا اسلام قبول کرنے والوں کا اسلام مکمل نہیں، کا پورا اسلام ان کا ہے جو پورے کے پورے اللہ رسول کے احکامات پر اپنا سر خم کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کو، رسول اللہ کی اطاعت کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، وہ پورے کے پورے کس میں داخل ہیں؟ اسلام میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی بات نہ مانو۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وعدہ یاد دلایا: أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کہ اے آدم کی اولاد تم نے وعدہ کیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، بلکہ کس کی پیروی کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے۔ کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ رب العالمین کی، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ شیطان کا راستہ جہنم والا، اللہ رب العالمین کی اطاعت، رسول اللہ کی جو اطاعت والا راستہ ہے، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ والدین اولاد کے حقوق ادا کریں، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کریں۔ اسلام کے جو پیروکار ہیں، اسلام اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کرتا ہے شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی بہن کے حق ادا کرے اور بہن اپنے بھائی کے حق ادا کرے۔ اسلام یہ مطالبہ اس لیے کر رہا ہے ایمان والوں سے کہ جب والدین اولاد کے حقوق ادا کریں گے، اولاد اپنے ماں باپ کے حق ادا کرے گی، تو گھر کا ماحول ایک بہترین ماحول بن جائے گا۔ پھر اس جماعت سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ یہ اسلام مطالبہ کر رہا ہے، جس کو ہم نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے، وہ اپنے پیروکاروں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جو اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں، ان سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں،
والدین اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اس جماعت سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بولیے کیا کریں، اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ پھر ان سے اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے کہ یہ ساری جماعت مل کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں۔ اس طرح ایک محلہ بہترین محلہ بنے گا۔ گھر کا ماحول جب بہترین ہوگا، گھر والے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین برتاؤ کریں گے، تو یہ ایک بہترین معاشرہ معرض وجود میں آئے گا۔ تو یہ معاشرہ ایک بہترین محلہ، پھر اس محلے کی خوبیاں دوسرے محلے پہ پڑیں گی۔ اس طرح یہ محلہ شہر، اور شہر جب اچھے ہو جائیں گے تو پورا ملک ایک بہترین ملک بن جائے گا۔ تو کہا ایمان والو، اسلام تم سے مطالبہ کرتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور والدین سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی مقدس کتاب میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، میں نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا۔ بنی اسرائیل آل یعقوب، سب سے زیادہ انبیاء اس بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اس نسل میں آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، میرا ان سے وعدہ تھا اور انہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا وحی کے ذریعے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ اگر عبادت کریں گے تو صرف کس کی؟ اللہ کی۔ کس کی؟ اللہ کی۔ اسی کے ساتھ میں نے ان سے وعدہ لیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرما کے ہماری تربیت فرمائی کہ جس طرح میں نے ان سے وعدہ لیا کہ اپنے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اے ایمان والو تم بھی اپنے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہا میں نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ میں نے انسان کو وصیت کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو یہ آیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہاں اگر ماں باپ اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا کہیں تو اس بات میں اپنے ماں باپ کا حکم نہیں مانے گا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اسلام لے آیا۔ میری ماں کافرہ تھی، مجھے کہنے لگی سعد جب تک تم اس اسلام کو نہیں چھوڑ دیتا میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، جب تک تو اس کو نہیں چھوڑتا تب تک میں کھاؤں پیوں گی نہیں، اگر تو اس کو چھوڑتا ہے تو میں پھر کھانا پینا شروع کرتی ہوں، اگر تو اس کو نہیں چھوڑتا تو میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، اور اسی حالت میں دنیا سے چلی جاؤں گی۔ لوگ کہیں گے کہ سعد اپنی ماں کا قاتل ہے، تانے دیں گے، تو لہٰذا یہ ڈراوا دیا والدہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ماں سے کہا، جب 2 دن گزر گئے نا، ماں کی طبیعت نڈھال ہوئی، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا اماں جان یہ تو تیری ایک جان ہے، اگر تیری 100 جانیں بھی آ جائیں نا اور ایک ایک کر کے چلی جائیں تب بھی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب میرا پختہ عزم دیکھا میری ماں نے تو کہنے لگی سعد میں اپنی بھوک ہڑتال ختم کرتی ہوں، تیرا محمد بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ایمان والو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ، اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن اگر ماں باپ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانے کا حکم دیں تو اس میں اپنے ماں باپ کے حکم کی تکمیل
نہیں کی جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے امت کی تربیت فرماتے ہوئے والدین کی عظمت اجاگر فرماتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد کہ اے لوگوں، جس نے محبت کی نظر سے ماں کو دیکھا اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہا سرکار جس نے 100 مرتبہ دیکھا، کہا وہ جتنی مرتبہ مرضی دیکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ذات ہے، تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، پروردگار عالم، جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ میں جنت میں اپنے ہمسائے کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے پیارے پیغمبر کلیم اللہ، جنت میں تیرا پڑوسی میں نے ایک قصاب کو بنا دیا ہے، گوشت کاٹنے والا، کیا کہتے ہیں اسے؟ قصائی۔ میں نے جنت میں ایک قصائی کو تیرا ہمسایہ بنا دیا ہے۔ کہاں؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے باتیں کرنے والے، اللہ رب العالمین ان پر کتاب نازل فرما رہا ہے، لیکن جنت میں ہمسایہ کس کو بنا دیا؟ قصائی کو، گوشت کاٹنے والے کو۔ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک عام شہری، ایک عام قصائی، ملازم نوکر، اور ایک انبیاء اور اولو العزم نبی موسیٰ علیہ السلام۔ باری تعالیٰ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اجازت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، تشریف لائے، دیکھا وہ قصائی بیٹھا گوشت بنا رہا ہے، اس میں سے چند ایک خوبصورت اچھی بوٹیاں نکال کے سائڈ پہ کر رہا ہے، باقی گوشت اس نے بیچ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے دیکھا اس نے کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اسے میرا ہمسایہ بنا دیا، کوئی اس کی نیکی تو نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ چلے، گھر میں جا کر کیا دیکھا؟ ایک اس کی بوڑھی ماں ہے، اس نے نہ پہلے اپنی بیوی کو پوچھا نہ اپنے بچوں کو پوچھا، سب سے پہلے اپنی ماں کے ہاتھ چومے، ماں کو سلام کیا، ماں کا چہرہ دھلایا، ماں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، پھر ماں کی دل جوئی کے لیے ماں کے ساتھ باتیں کرنے لگا تاکہ سارا دن کی یہ اداس ہے، بوڑھی آئے، پریشان نہ ہو گئی ہو۔ اس کا جب اس نے دل بہلایا، ماں کے ہونٹ ہلے، دھیمی آواز میں کہنے لگی رب ذوالجلال میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں، باری تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت میں اسے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو وحی فرمائی، کہا کلیم اللہ اس کی دنیا ہم نے اچھی فرما دی ہے، اب تو اسے خوشخبری دے دے، گھر جنت میں تیرے پڑوس میں اس کو دینے کا وعدہ ہم کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قصائی سے پوچھا تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، تیری ماں تیرے لیے دعائیں کرتی ہے، کوئی نتیجہ، کوئی ثمر، کوئی پھل بھی ماں کی دعا کا تجھے ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کا بہت شکر ہے، میری دنیا بہت بہترین گزر رہی ہے۔ کہا آخرت کے بارے میں تیری ماں دعا کرتی ہے، کیا اس کے بارے میں تجھے یقین ہے کہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پڑوس عطا کر دے گا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی خالی مجھے یقین ہی نہیں بلکہ کامل یقین ہے، اور مجھے لگتا یوں ہے کہ آپ جو میرے سامنے کھڑے ہیں آپ ہی جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے، آپ ہی اللہ کے نبی ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے بشارت دی ہے، جس انداز سے تو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، جس انداز سے تو اپنی بوڑھیا والدہ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ کو یہ تیرا انداز اتنا محبوب، اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے تجھے جنت میں میرا ہمسایہ بنا دیا ہے۔ تو کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ کہا اگر زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لو، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں زندگی میں تم سے کوئی گناہ نافرمانی ہوتی رہی تو کہا ان کے لیے اتنا زیادہ استغفار، ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہو کہ جب تم دنیا سے جا کے ان سے ملو گے نا، مرنے کے بعد اس حالت میں ملو گے، تمہارے ماں باپ بھی تم سے راضی ہوں گے، عرش کا مالک بھی تم سے راضی ہوگا۔
کہا دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر پہ جایا کرو، ان کو بھلا نہ بیٹھنا، یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ان کی قبر کی جا کے زیارت کیا کرو، پھر کیا ملے گا؟ کریم آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ کے علم میں ہے حضور علیہ السلام در یتیم پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کے والد دنیا سے چلے گئے تھے، بتائیے ذرا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ کی عمر پاک 5 یا 6 سال کی ہوئی، آپ کی والدہ بھی رحلت فرما گئی۔ حضور علیہ السلام در یتیم ہیں، آپ کے سر مبارک پر والدین کا سایہ نہیں تھا، لیکن پوری کائنات میں سایہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، رحمتوں والے پیغمبر، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام مقام جعرانہ، یہ ایک جگہ ہے، ایک مسجد یہاں بنی ہوئی ہے، اس مقام پر آپ کھڑے ہو کر لوگوں میں کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے گوشت آپ تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک بڑھیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جب وہ آئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر رحمت اتار کر اس مائی کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رشک کرنے لگے کہ یہ بوڑھی کتنی خوش نصیب ہے کہ رحمتوں والے نبی نے اپنی رحمت کی چادر اس کے نیچے بچھا کے اس کے لیے تاج بنا دیا ہے، یہ کتنی خوش نصیب عورت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو آواز پہنچی، آپ نے کہا صحابہ یہ وہ عورت ہے جس کے سینے سے اللہ نے مجھے خوراک دی ہے، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی عظیم داستان رقم کر کے امت کی تربیت فرمائی کہ ایمان والو، یہ تمہارے لیے بڑی معزز، تمہارے لیے بڑی مکرم ہستیاں ہیں۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو عرش کا مالک تم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تم گھر میں اپنے ماں باپ کو دیکھ لو، اگر وہ راضی ہیں تو سمجھ لو عرش کا مالک بھی تم سے، اگر وہ ناراض ہیں تو سمجھ لو کعبے کا رب بھی تم سے ناراض ہے۔ تو کہا میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، بندگی کرنا تو صرف بولیے کس کی؟ اللہ کی۔ کس کی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک ان سے میں نے وعدہ یہ لیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب احادیث سے قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں نچوڑ یہ ملتا ہے، اگر ایمان والوں چاہتے ہو دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت میں بھی نجات اور کامیابی مل جائے، تو کہا گھر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی کر لو، ان کی خدمت کر لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے والوں سے مطالبہ کیا ہے، کہا جس طرح اولاد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق ادا کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اسی طرح والدین کے ذمہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حق ادا کرے۔ جس طرح اولاد سے مطالبہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک والا معاملہ، اس طرح والدین سے بھی مطالبہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بہترین سلوک والا معاملہ کرے، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حق بتائے کہ ماں باپ کے ذمہ لازم ہیں۔ سب سے پہلا حق کہا کہ جب بچہ پیدا ہو اولاد کا یہ حق ہے ماں باپ پر کہ وہ اولاد کا بہترین نام چنے، اپنے بچے کے نام کا انتخاب بہترین کرے۔ آپ علیہ السلام نے پھر تربیت فرمائی، کہا اللہ تعالیٰ کو ناموں میں سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، کس کا بندہ؟ اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد الرحمن رحمان کا بندہ، کہا یہ دو نام اللہ کو سب ناموں میں سے بہترین پسندیدہ نام ہیں۔ کہا اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھا کرو۔ کہا جس نے اپنے بچے کا نام اپنے نبی کے نام پہ اس لیے رکھا کہ گھر میں خیر و برکت ہو،
اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس گھر میں بھی رحمت نازل فرماتا ہے، اس بندے کی آخرت میں کامل نجات فرما دیتا ہے۔ تو کہا والدین کی ذمہ اولاد کے حق ہیں، والدین کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اب والدین جو کرتے ہیں معاشرے میں بچہ ان کو دیکھ کر وہی کچھ کرتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، چال چلن میں، گفتگو کے انداز میں۔ تو کہا جس طرح ماں باپ کو وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا دیکھتا ہے، کاپی کرتا ہے، اسی طرح اگر باپ نماز پڑھے گا بچہ اس کو دیکھ کے نمازی بن جائے گا۔ اگر باپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوگا تو بیٹا اس کو دیکھ کر قرآن کا حافظ و قاری بنے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے گا۔ اگر باپ مسجد کی طرف آئے گا تو بیٹا اولاد اپنے باپ کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھ کر ساتھ کس کی طرف آئے گی؟ مسجد کی طرف۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی باپ بد تہذیبی بےہودہ قسم کے کام کرتا رہا، جب اس کی عمر بیت گئی، بڑھاپے کی عمر میں آیا، اب وہ اسلامی تہذیب کو اپنا لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ اب وہ اپنی اولاد سے مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح میں نمازی ہوں میرا بیٹا بھی نمازی بن جائے۔ علماء کہتے ہیں یہ کام بہت مشکل ہے، بچپن میں تو نے اس کی گھٹی میں اسلامی تہذیب کو ڈالا، اب جو اس نے تجھے کرتا ہوا دیکھا، اب وہ چیزیں اس کے اندر راسخ ہو چکی ہیں، اس کا وہ عادی ہو چکا ہے۔ اب والدین شکایت کرتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ کہا کیسے مانے جب تو نے اس کی صحیح طریقے سے بنیاد ہی نہیں رکھی، اس کی تربیت ہی نہیں فرمائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اصلاح کے طور پر بہترین واقعات دیے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جب بھی کوئی موسم کا پکا ہوا پھل لایا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت کے لیے دعا فرماتے۔ جب بھی کوئی نئے موسم کا پھل آتا اس میں خیر و برکت کے لیے دعا فرماتے، پھر آپ سب سے بچوں میں سے چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل اسے عطا فرما دیتے۔ اس سے پتہ یہ چلا چھوٹے بچوں میں چیزیں تقسیم کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور مشہور حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے، آپ کا نواسہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام سجدہ طویل کرتے ہیں۔ امت کی تربیت کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا آقا آج سجدہ بہت طویل کیا۔ فرمایا کہ میری پشت کے اوپر میرا بچہ سوار تھا، اس کی خوشی اسی میں تھی، میں نے اس کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کا سجدہ لمبا کر دیا ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں اپنے بچوں سے حسن سلوک، اپنے بچوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے، بچوں کو پیار کیا جاتا ہے۔ کہا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہا جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت پیار نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، کہا وہ میری امت میں نہیں ہے۔ جو بچوں سے پیار والا معاملہ نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے کیا مطلب؟ کہا وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی ذمہ لازم ہے اپنے چھوٹوں سے پیار والا معاملہ، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرے۔ حضور علیہ السلام اس بچے سے پیار فرما رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ ایک کافر آیا، اس نے جب یہ دیکھا نا عرض گزار ہوا آقا میرے 10 بچے ہیں، میں نے ساری زندگی اسی بچے کو ایک مرتبہ بھی پیار نہیں کیا۔ فرمایا جو کسی پہ رحم نہیں کرتا عرش کا مالک بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو عرش کا مالک تم پہ فضل کرے، تم پہ کرم کرے، تم پہ رحم والا معاملہ کرے، تو تم اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار والا معاملہ کرو، رحم والا معاملہ کرو، عرش کا مالک تمہارے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرے گا۔ تو کہا جس طرح اولاد کے ذمہ لازم ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، اسی طرح والدین کے ذمہ بھی لازم ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنی اولاد کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اس کا اچھا نام رکھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا،
عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، مجھے مارتا ہے، میری بات نہیں سنتا، بڑی نافرمانی کرتا ہے، دل اوچاٹ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے لیکن وہ میرے سے زیادتی کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا کہ تیرا باپ یہ شکایت کر رہا ہے، تجھے عقل نہیں؟ ایسا معاملہ کیوں کرتا ہے اپنے والد کے ساتھ؟ اس نے عرض کی حضور کیا میرے بھی کوئی حق ہیں؟ کہا بالکل تیرے بھی حق ہیں۔ کہا ذرا آپ میرے حقوق تو بیان کریں کہ میرے کیا کیا حق ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا تیرا پہلا حق یہ ہے کہ تیرے ماں باپ کے ذمہ لازم ہے تیرا نام اچھا رکھیں۔ بیٹے کا حق کیا ہے کہ اس کا نام، بیٹی کا حق کیا ہے کہ اس کا نام اسلامی رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ کہا سرکار اس میرے باپ نے یہ میرا حق مارا ہے، اس نے میرا نام رکھا ہے چمگادر، جسے ہم چمچڑک کہتے ہیں۔ یہ ہم میں بازار میں نکلتا ہوں، بچے آوازیں کستے ہیں، میرے نام کی چھیڑ ہے، میں معاشرے میں سر اٹھا کے جی نہیں سکتا، مجھے بتائیں میرے باپ نے میرا حق ادا کیا ہے؟ کہا باپ شکوہ تو کرتا ہے لیکن کبھی اس نے یہ غور نہیں کیا کہ میں اپنی اولاد سے جو یہ توقع رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کیا میں نے بھی اس کا صحیح حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہا سرکار اور کیا حق ہیں؟ کہا باپ کی ذمہ لازم ہے کہ تجھے ادب سکھائیں، تجھے تعلیم دلائیں، تجھے دین بھی سکھائیں، دنیا بھی سکھائیں، تیری تربیت کریں، اور جب تو بالغ ہو جائے تجھے نکاح کی حاجت ہو، تیرے ماں باپ کے ذمہ لازم ہے اپنی اولاد کے لیے بہترین رشتے کا بندوبست کرے، اس کا نکاح کرے۔ عرض کرنے لگا حضور میرے باپ سے پوچھیں، اس نے مجھے ادب سکھایا ہے، اس نے مجھے کوئی تعلیم دی ہے، میری کوئی تربیت کی ہے؟ ابھی میرے دودھ کے دانت ٹوٹے نہیں تھے، اس نے میرے ہاتھ میں دی چھڑی اور مجھے دی 4 بکریاں کہ لے جا جنگل میں، ان کو ہانکا کر، اگر یہ ریوڑ سے الگ ہوں ان کو مار کے واپس ریوڑ میں لے کے آیا کر۔ اس نے مجھے یہ سکھایا ہے، آج میں اس کو باپ کہتا ہوں، یہ میری بات نہیں سنتا، اسی کا دیا ہوا کلیا پھر میں ڈنڈے اسی پہ برساتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس بوڑھے کی بھی تربیت فرمائی اور اس لڑکے کی بھی تربیت فرمائی۔ کہا جس طرح اولاد کے ذمہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی طرح ماں باپ کے ذمہ اولاد کے بولیے کیا ہیں؟ حق ہیں، ان کو ادب سکھائے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، لکڑی سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ انسان کے بدن سے جلائی جائے گی، یا پتھر ہے یا انسانی گوشت ہے، یہ جتنا اس آگ کو زیادہ ملتا ہے وہ اور بھڑکتی ہے۔ تو کہا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی اس آگ سے بچا لو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اپنے آپ کو تو بچا لیں، اپنی اولاد کو کیسے بچائیں؟ ذرا یہ تو تربیت فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں لیکن اولاد کو کیسے بچائیں؟ کہا جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے نا وہ خود بھی کرو، اپنی اولاد کو کرنے کا حکم دو۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ رسول نے تمہیں حکم دیا ہے خود بھی کرو، اپنی اولاد کو کرنے کا حکم دو، اور جن کاموں سے تمہیں اللہ رسول نے روکا ہے خود بھی رکو، اپنی اولاد کو بھی۔ اس طرح تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ گے اور تمہاری اولاد بھی جہنم سے بچا دی جائے گی۔ ایمان والوں سے ایک اور مطالبہ ہے اسی آیت میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ۔ کہا ایک مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، دوسرا مطالبہ یہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، تیسرا مطالبہ یہ ہے اپنی اولاد کے حق صحیح طریقے سے ان کی تربیت کرنی تمہارے ذمہ لازم ہے۔ ایک مطالبہ اور ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ صلہ رحمی، قطع رحمی کرنے والے کو سرکار نے پسند نہیں فرمایا۔ میں جو رشتے توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تعلق جڑے ہوئے توڑتا ہے، فرمایا یہ بندہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔ اور جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، رشتے جوڑنے والا ہے، کہا بہادری یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نہیں، بلکہ بہادری یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو، عرش کا مالک تم پہ رحمت نازل فرمائے گا۔
تو کہا ایمان والو تم سے مطالبہ یہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقربا جو آپ نظام لے کے آئے، جو آپ کی تعلیم تھی، جس شمع کو آپ نے روشن کیا، وہ شمع سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں روشن کی ہے، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے کی آپ نے تربیت فرمائی۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے، وہ اندھیرے میں جدھر روشنی دیکھتا ہے اس کی طبیعت کا میلان اسی طرف خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان میں اپنی نبوت کی شمع کو جب روشن کیا، متوالے پروانے اس شمع کے گرد جوک در جوک آ کے جمع ہو کر اپنی تربیت کروانے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی؟ کہا اے ایمان والو، جو حضور علیہ السلام کے اپنے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، قریبی چچا، آپ کے قریبی خالو جو آپ کے قریبی تھے، آپ نے ان کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کر کے آپ نے جب ان کے سامنے اللہ رسول اللہ کا اپنا پیغام رکھا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نازیبا کلمات نکالے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی چہن گوئیاں، طرح طرح کے نازیبا کلمات، باتیں جب کہنے لگے نا، حضور علیہ السلام ان کی باتوں کو سن کر ایک مرتبہ بھی آپ کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی آپ نے ان سے نہیں کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم میرے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو، مجھے کاہن کہتے ہو، مجھے جادوگر کہتے ہو، مجھے فلاں کہتے ہو، فلاں کہتے ہو۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف پتھر برسایا کرتے تھے، جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے حضور اپنی چادر رحمت ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کی طرف کوئی چیز پھینکی، آپ زخمی ہوئے، گھر تشریف لے آئے۔ آپ کے چچا امیر حمزہ کو پتہ چلا، آپ گھر میں نہیں آئے، آپ فوراً وہیں گئے، حتیم کعبہ میں ابو جہل تھا، اس کو مارا پیٹا، واپس پلٹ کے آئے، کہا میرے بھتیجے محمد علیہ السلام، تجھے آپ کو ابو جہل نے برا بھلا کہا تھا، میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آپ نے کہا میرے چچا امیر حمزہ، میں دنیا میں لوگوں سے بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، میں دنیا میں لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے، میں تو عفو درگزر معافی والا معاملہ لے کے آیا ہوں۔ اے میرے چچا، اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میں راضی اس شرط پہ ہوں گا، آپ اسی وقت میرا لایا ہوا کلمہ اپنے سینے میں چھپا لیں، میرے کلمے کے ساتھ اپنے سینے کو منور کر لیں۔ حضرت امیر حمزہ فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رسول کا ہم سے مطالبہ ہے والدین کے حقوق ادا کرنے، اولاد کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین والا معاملہ۔ اسی کے ساتھ ایک اور مطالبہ ہے والجار ذی القربى، کہا جو تمہارے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ بھی بہترین والا معاملہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اگر میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہوں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، پیمانہ کیا ہے؟ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں، دل میں بات آتی ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، اس کی کسوٹی کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، کیا تھرمامیٹر ہے کہ میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہوں میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد میں تو اپنے پڑوسی سے پوچھ لے، اگر تیرا پڑوسی کہہ دے تو اچھا ہے، اللہ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے لکھو اچھا ہے، بھلے اچھا نہ ہو لیکن پڑوس میں رہنے والا کہہ دے یہ بندہ بہت اچھا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمارے کاغذات میں اچھا ہے۔ کائنات کے لوگ کہیں یہ اچھا نہیں ہے، ہمسایہ کہے اچھا ہے، لکھا جائے گا اچھا ہے، ساری دنیا کہے یہ بندہ اچھا ہے، پڑوسی کہے اچھا نہیں ہے، لکھا جائے گا بندہ اچھا نہیں ہے۔ تو کہا ایمان والو، تمہارے ذمہ لازم ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین معاملہ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، تمہارے لیے حکم ہے تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ جب تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمہاری محبت خود بخود داخل فرما دے گا۔ تو کہا ایمان والو، تم سے مطالبہ ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام جس گلی سے گزرتے تھے نا، یہ حقوق العباد ہیں، حقوق العباد میں ذرہ بھی کمی پیشی رب کا ارشاد ہے معافی
کہ اس چیز کی، اس گناہ کی معافی میں نے اپنے پاس نہیں رکھی، یہ معافی میں نے بندے کو دے دی ہے، بندہ معاف کرے گا تو معافی ملے گی، ورنہ معافی پھر کیا ہوگا؟ کہا محشر کے میدان میں کوئی رقم تو ہوگی نہیں، یہ کیسے جان چھوٹے گی؟ کہا اس کے نیک اعمال اس کو دے دیے جائیں گے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، اس کے گناہ اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں گے۔ تو کہا ایمان والوں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین معاملہ۔ سرکار وہاں سے گزرتے تھے، ایک بوڑھی عورت تھی جو کافرہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتی تھی، طرح طرح کی چہنگوئیاں، کچھ محدثین نے کچھ اور بات لکھی، لیکن ہمارا ایمان ہے ہمارے سرکار کا جسم ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور صاف ہے۔ قانون قرآن نے دیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ ہم نے آپ کو اور آپ کی اہل بیت کو ہر قسم کی گندگی سے، نجاست سے، غلاظت سے ہم نے پاک صاف کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے گزرتے، وہ دشمنی میں سرکار کو آتا ہوا دیکھ کر غصے سے دروازہ یوں بند کر لیتی، حضور علیہ السلام کی طرف غصے سے دیکھتی، حضور علیہ السلام کا دل شکستہ ہوتا، آپ غمزدہ ہوتے، غمگین ہوتے۔ کچھ دن گزرے نا، اس عورت کی کوئی نہ آواز سنی، نہ اس عورت کو دروازہ بند کرتے ہوئے سرکار نے دیکھا۔ دائیں بائیں سے پوچھا کہ عورت آج کل نظر نہیں آتی، کیا معاملہ ہے؟ عرض کی آقا وہ کچھ بیمار ہے۔ اجازت دی، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اندر تشریف لے گیا، دیکھا نہ اس کی بیٹی ہے نہ اس کا بیٹا ہے، تنہا ہے اور چارپائی پہ پڑی ہوئی کرا رہی ہے درد کی وجہ سے۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری میڈیسن کدھر ہے، دوائی کدھر ہے؟ جو اس وقت کی تھی، سرکار نے دوائی بھی اپنے ہاتھوں سے لی، پانی بھی بھرا، اس کو پانی بھی دیا، دوائی بھی اس کو پلائی، اپنا ید اللہ والا سونا ہاتھ اس کے جسم پہ لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ بوڑھیا نے ایسے آنکھیں اٹھا کر سرکار کی طرف دیکھا نا، ایک جملہ بولا، کہنے لگی یا محمد علیہ الصلوۃ والسلام، میرا دل اور میرے کان آپ کی ذات کے بارے میں کچھ اور سنتے اور سوچتے تھے، لیکن آپ تو میری سوچ سے بہت اعلیٰ اور بہت اکمل نکلے۔ میں تو کچھ اور سوچتی تھی لیکن آپ کی ذات کچھ اور نکلی ہے۔ اب آپ نے ظاہراً میرے جسم کو شفا اللہ سے دلوا دی ہے، اب ایک مہربانی فرما جائیں، جاتے جاتے کلمہ پڑھا کے میرا دل بھی ایمان کے نور سے منور فرماتے جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یہ حضور علیہ السلام کا سلوک ہے اپنے پڑوس کے ساتھ۔ کہا ایمان والو تم سے مطالبہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین معاملہ، اپنی اولاد کے صحیح حق، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مطالبہ یہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ کہا سب سے پہلا حق جو پڑوسی ہے نا، اس میں جو تمہارا اگر رشتہ دار ہے، پڑوسی بھی ہے لیکن ہے بھی رشتہ دار، باقی پڑوسیوں سے اس کا حق زیادہ ہے، اس لیے ایک تمہارا ہمسایہ ہے اور دوسرا یہ تمہارا رشتہ دار ہے، ان کے حق کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک تربیت فرمائی، کہا گوشت بناؤ، سالن بنانے لگو، اس میں کچھ پانی زیادہ ڈال کے شوربہ زیادہ بنا دو۔ حضور وہ کیوں؟ فرمایا یہ شوربہ زیادہ بنے گا، اپنے پڑوس کو بھیج دینا، اللہ تمہارے رزق میں ڈھیروں برکتیں عطا فرما دے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے نا، جو آپ شریعت لے کے آئے، رب جس دین کو بطور اسلام ہمارے لیے پسند کر رہا ہے، اس نے ہمیں بہترین معاشرہ بنانے کے لیے بہترین اصول و ضوابط دیے ہیں۔ کہا والدین اولاد کے حق، اولاد والدین کے ساتھ بہترین والا معاملہ، خامد بیوی کے ساتھ، بیوی خامد کے ساتھ، یہ ایک کنبہ بہترین بنے گا۔ اس جماعت سے پھر مطالبہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہترین سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، نیکی والا معاملہ۔ پھر یہ ساری جماعت مل کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین معاملہ۔ کہا یہ ایک بہترین محلہ بنے گا، اس محلے کی اچھائیاں، اس محلے کی خوبیاں دوسرے محلے پہ پڑیں گی، وہ محلہ بہتر ہوگا، اسی طرح وہ خوبیاں آگے یہ بہترین شہر بنتے جائیں گے، اور شہروں کے ملنے سے ملک بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس صلہ رحمی کی وجہ سے پورے ملک کے معاشرے کو ایک بہترین جنت والا معاشرہ بنا دے گا۔ لیکن طریقہ کیا دیا؟ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے،
توڑنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے جو آج ہم نے اس مختصر سے وقت میں حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو سماعت کی، اللہ صحیح باتوں کو سمجھنے کے بعد مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما دے۔